اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 173 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا انہیں، ان کے اجر اور بھی زیادہ دے گا انہیں۔ پھر سے ترجمہ سماعت کریں۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اجر پورا دے گا اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل و کرم سے۔ لیکن جنہوں نے آر سمجھا، یعنی بندہ بننے کو آر سمجھا اور تکبر کیا، تو عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، اور نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ حمایتی یعنی ان کی طرفداری کرنے والا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے اور مومن، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کو پورا اجر دے گا۔ یعنی جو چاہے گا، اللہ تعالیٰ چاہے اجر میں کئی گنا اضافہ کرتا ہو، مقام قرب اور دیدار کے معاملات ہوں، جیسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں وہ کھٹکا، یعنی اس کا خیال گزرا۔ طبرانی اور دوسرے محدثین نے سند ضعیف کے ساتھ، یعنی ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یزیدہم من فضلہ سے مراد اس آدمی کے حق میں شفاعت ہے جس کے لیے جہنم کی سزا ثابت ہو چکی تھی۔ یہ شفاعت ان لوگوں کی طرف سے ہوگی جن کے ساتھ اس نے دنیا میں اس نے نیکی کی ہوگی۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440۔ اگر آپ یہ کہیں کہ تفصیل اجمال کے مطابق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَسَيَحْشُرُهُم میں ضمیر جو ہے ضمیر منصوب مَيَسْتَنْكِف کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر مجمل تو مستنکفینہ کا ذکر ہوگا، جبکہ تفصیل میں فریقین کا ذکر ہے۔ مجمل یعنی جس میں تفصیل نہ ہو، اجمال اس کی تفصیل کی ضد ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ کلام منطوق کی تفصیل نہیں، بلکہ یعنی جو کلام بولا گیا اس کی تفصیل نہیں، بلکہ کلام کا جو معنی ہے اس کی تفصیل ہے۔ گویا کلام یوں کی گئی، یعنی کلام اس طرح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جمع کرے گا جو عبادت سے تکبر کرتے ہوئے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ جس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اٹھائے گا تو انہیں جزا بھی دے گا، یعنی بدلہ بھی دے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، یا یوں کہا جائے گا کہ اہل استنکاف کے مد مقابل لوگوں کو اچھا بدلہ دینا تو اہل استنکاف کو غم اور حسرت کا عذاب دینا ہے۔ گویا مستنکفینہ کے عذاب کی وضاحت دو طرح سے کی ہے۔ اہل استنکاف یعنی مستنکفین جو ناک چڑھاتے ہیں، ان کو غم اور حسرت یعنی افسوس کا عذاب دینا ہے۔ تفتازانی نے کہا یہ جواب درست نہیں۔ اما کا لفظ دونوں جماعتوں پر داخل ہوا، صرف مستنکفین کی جزا پر داخل نہیں، ناک چڑھانے والوں کے بدلے پر داخل نہیں ہوا۔ صاحب کشاف نے مجمل کلام میں یہ کلام مقدر کی ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ، یعنی ان کو بھی جمع کرے گا اور ایمان والوں کو بھی، کیونکہ تفصیلی کلام اس کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ دو متقابل چیزوں میں سے ایک دوسرے کے ذکر پر دلالت کرتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ غیر مستنکفین کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ضمن میں تھا، لن يستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، اور مستنکفین کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تھا، ومن یستنکف عن عبادتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے جزا کی یعنی بدلے کی وضاحت کر دی۔ اگلی آیت کا نمبر 174۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل یعنی روشن دلیل
تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور درخشاں، یعنی ایک شاندار صاف نور۔ برہان سے مراد معجزہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں، یا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل آ چکی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نور مبین سے مراد قرآن ہے، کیونکہ اس کے ساتھ حق اسی طرح منکشف ہو جاتا ہے، یعنی کھل جاتا ہے جس طرح اشیاء جو ہے نور کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو، یعنی اللہ کی رسی کو، تو عن قریب داخل کرے گا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر، یعنی ہدایت کے راستے پر اللہ ان کو پہنچا دے گا۔ رحمت سے مراد یہاں پر جنت اور ثواب ہے، جو ایمان اور عمل کے مقابلے میں بطور رحمت، یعنی رحمت کے طور پر مقدر کیا گیا۔ یہ کوئی اس حق کو پورا کرنے کے لیے نہیں جو اللہ تعالیٰ پر واجب تھا، جبکہ معتزلہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ فضل سے مراد وعدے سے زائد احسان ہے، جیسے دیدار اور قرب کے درجات، اور یہدیہم الیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جو محض، یعنی صرف اس کی ذات تک پہنچانے والا ہے، جو کم اور کیف سے پاک ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام، اطاعت، دنیا میں صوفیہ کے راستے پر چلنا، جنت کا راستہ، مقام دیدار، اور آخرت میں قرب کے مقامات ہیں۔ صراطن جو ہے ترکیب میں محذوف مضاف سے حال ہے، جو الیہ ہے، الیہ میں ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی، اس طرح ہوگی الی صراطہ، یا یہ کہا جائے گا کہ تقدیر کلام یہ ہے یہدیہم مقربین الیہ، یا مقربن ایاہم الیہ۔ اس صورت میں مقربین یا مقربن اسم فاعل یا اسم فاعل سے حال ہوگا، اور صراطن مفعول ثانی ہوگا، یا یہ کہا جائے گا کہ صراطم مستقیما الیہ سے بدل ہوگا، واللہ اعلم۔ ابن مردویہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی۔ کلالہ، ابھی اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ کلالہ یعنی کس عورت کو کلالہ کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی عورت کا کوئی کسی ایسی عورت جس کا پورا ذکر اور اس کی پوری تفصیل صورت کے آغاز میں بھی گزر چکی ہے، تو ہمارے یہاں جو تذکرہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کلالہ کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی۔ تو یعنی جب مرنے والا ایسا شخص ہو کہ اس کے وارثین میں مطلب اس کے ماں باپ اور اس کی کوئی اولاد وغیرہ نہ ہو، یعنی اصل بھی نہ ہو اور فرع بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441 سے یہ شان نزول ذکر کیا گیا۔ آیت کا نمبر ہے 176۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فان كانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اے میرے رسول، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی لوگ آپ سے فتویٰ جب مانگتے ہیں تو آپ فتویٰ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، یعنی کلالہ کی میراث کے بارے میں۔ اگر کوئی ایسا آدمی فوت ہو جائے یعنی انتقال کر جائے، نہ ہو جس کی کوئی اولاد اور اس کی ایک بہن ہو، تو بہن کا نصف حصہ ہے یعنی آدھا حصہ ہے اس کے ترکے سے یعنی مال میں سے، اور وہ وارث ہوگا اپنی بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2/3 ملے گا اس سے جو اس نے چھوڑا، اور اگر وارث ہو بہن بھائی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا۔ صاف صاف بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
کلالہ کا معنی صورت کے آغاز میں گزر چکا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الزبیر کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بہنوں کے لیے تیسرے حصے کی وصیت کر دوں، یعنی 1/3 کی وصیت کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو۔ میں نے عرض کی کہ میں نصف کی وصیت کر دوں، یعنی آدھے کی۔ حضور نے فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد تشریف لائے، فرمایا میرا خیال نہیں کہ تم اس مرض میں فوت ہوگے، یعنی بیماری میں انتقال کر جاؤ گے۔ اس مرض میں اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بہنوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا ہے، وہ 2/3 ہے، 2/3 دے دینا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی اور یہ شان نزول اس کا بتلایا گیا الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 سے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قصہ ہے، یعنی دوسرا واقعہ ہے جو سورت کے آغاز میں گزرا وہ اور تھا، یعنی کوئی اور واقعہ تھا۔ فائدہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت حقیقی بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں ہے، جس طرح ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورت کے آغاز میں نقل کیا ہے۔ حقیقی بہن بھائی نہ ہونے کی صورت میں باپ کی طرف سے بھائیوں کو بھی ان پر قیاس کیا جائے گا، یہی اجماع ہے۔ یہ مضمر فعل کی وجہ سے مرفوع ہے، جس کی تفسیر ما بعد فعل کرتا ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤن، امرؤن جو ہے فعل مضمر کی وجہ سے مرفوع ہے، جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہے۔ ہلک لیس لہ ولد، لیس لہ ولد یعنی امرؤن کی صفت ہے، یا ہلاکہ میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہے۔ ولد مذکر اور مؤنث دونوں کو عام ہے، یعنی اس کا کوئی بچہ یا بچی نہیں ہوتا، یعنی ماں باپ کی طرف سے صرف ایک ہی بہن ہے۔ یہ جملہ حال اور عطف دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ وہ بہن اس کے نصف یعنی آدھے مال کی وارث ہوگی، اور وہ بھائی اپنی بہن کے تمام مال کا وارث ہوگا اگر حقیقی بہن ہلاک ہو گئی۔ تو جو اس کا سگا بھائی ہے، اگر بہن کی کوئی اولاد یا ماں باپ نہیں ہے تو سگا بھائی پورا مال کا وارث ہوگا۔ اگر فوت ہونے والی کا بچہ یا بچی نہ ہو تو کلالہ کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا باپ اور دادا موجود نہیں۔ اگر بہنیں جو ہے 2 یا زیادہ ہوں اور ساتھ میں مذکر نہ ہوں تو تمام علماء کا، مذکر یعنی کوئی بھی میل یعنی آدمی نہ ہو، تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 2 سے زیادہ کا حکم وہی ہے جو 2 کا ہے، یعنی 2 ہو تو بھی 2 ثلث، 2 سے زیادہ ہو تو بھی بہنوں کو 2 ثلث ملیں گے۔ تو ان کے بھائی نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس کے 2 ثلث ان کے لیے ہوں گے۔ لیکن اگر بہن کا انتقال ہو اور بھائی کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو تو پورا بھائی کو ملے گا۔ اگر وارث بہن بھائی ہوں، وراثت کے باب میں 2 کا حکم وہی ہوتا ہے جو جمع کا ہوتا ہے، یعنی مرد عورتیں ملے جلے، یعنی آدمی بھی ہے عورتیں بھی ہے وارثین میں۔ حق تو یہ تھا کہ کلام یوں ہوتی، کلام اس طرح ہوتا وَإِن كَانُوا إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن مذکر کو غلبہ دیا۔ تو ان میں سے مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی اگر 2 عورتوں یا زیادہ کے ساتھ ایک مذکر یا زیادہ مذکر ہو تو ان میں سے ہر ایک کو اسی کے مثل دیا جائے گا جتنا 2 عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ دلالت النص سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مرد ایک ہو یا زیادہ ہوں، اگر عورت ایک ہو تو اسے مرد کے مقابلے میں نصف دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر مذکر کو 2 حصے اور ہر مؤنث کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ مسئلہ، تمام علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک بہن کے لیے نصف اور 2 یا زیادہ بہنوں کے لیے 2 ثلث یعنی 2/3 کی شرط کے لیے بچہ نہ ہونے کی جو شرط ہے، اسی طرح پوتا یا اس سے نیچے لڑکا نہ ہونے کی بھی شرط ہے۔ اگر ایک بچہ ہو یا پوتا ہو تو بہنوں اور بھائیوں کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ایک بچی ہو یا زیادہ بچیاں ہوں تو بھائی بہنوں کے لیے، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ایک ہو یا زیادہ ہوں تو بچی کا نصف یعنی آدھا، یا 2 یا زیادہ ہوں تو 2 ثلث دینے کے بعد باقی انہیں دیا جائے گا۔ بھائیوں کو اس لیے دیا جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
یعنی فرائض یعنی معین یعنی طے شدہ حصے ان کے مستحقین کو یعنی حقداروں کو دو، جو چیز باقی بچے تو سب سے قریبی مذکر کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور متفق علیہ ہے۔ اسی طرح بہن کا حصہ ایک ہو یا زیادہ ہو، انہیں بھی ایک بچی یا زیادہ کے ساتھ حصہ ملے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسبہ بنا لو۔ حذیل نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ حضرت شرحبیل سے حدیث نقل کی ہے کہ ایک آدمی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان بن ربیعہ کے پاس آیا، ان سے ایک ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا، یعنی پوچھا جو فوت ہوا یعنی انتقال ہوا تو اس کی ایک بیٹی ایک پوتی اور حقیقی بہن رہ گئی۔ دونوں نے کہا کہ بیٹی کو نصف یعنی آدھا اور بہن کو نصف یعنی آدھا ملے گا۔ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ بھی ہماری موافقت کرے گا، یعنی جیسی بات ہم نے کہی ویسی وہ بھی کرے گا۔ وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں بھی ایسا ہی کہوں تو گمراہ ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ میں تو اس طرح فیصلہ کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، بیٹی کے لیے نصف یعنی آدھا، پوتی کے لیے چھٹا، اس طرح 2 ثلث مکمل ہو جائیں گے یعنی 2/3، اور باقی ماندہ ثلث بہن کے لیے ہوگا۔ باقی ماندہ ثلث یعنی بچا ہوا جو 1/3 ہے، 3 حصوں میں سے 2 ان کو دے دیے گئے، تو اب جو ایک حصہ بچا، 3 حصہ جو بچا 2 کن کو دے دیے گئے؟ بیٹی کو دے دیے گئے نا۔ یہ اپنے جو بیٹی کے لیے آدھا ہے اور پوتی کے لیے چھٹا، تو 2 ثلث مل گئے ان کو ملائے تو اس طریقے سے، اور جو بچا ہوا 1/3 ہے 1/3 ہے وہ بہن کو مل جائے گا۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ بیٹی کی موجودگی میں بہن کو کچھ نہیں ملتا، جو باقی بچے گا وہ عصبہ کا ہوگا۔ وہ ارشاد فرماتے، تم اس کا حصہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مذکورہ آیت تلاوت کی، یعنی جو آیت ذکر کی گئی اوپر، لیکن جو کچھ ہم نے کہا وہ سنت سے ثابت ہے، اسی پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ مسئلہ تمام علماء کا اس بات پر، اور یہ روایت جو تھی یہ صحیح، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، صحیح بخاری کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک مسئلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللاتی بھائی، یعنی جو صرف باپ کی طرف سے بھائی ہو، اس کی موجودگی میں وارث نہیں بنے گا، وارث نہیں ہوتے، کیونکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اخیافی یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی ہو تو وارث ہوتے ہیں، لیکن باپ کی طرف سے جو بھائی ہے وہ وارث نہیں ہوتے۔ ایک شخص کا حقیقی بھائی وارث ہوتا ہے، اللاتی بھائی یعنی جو باپ کی طرف سے بھائی ہے وہ وارث نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کتاب الفرائض جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر دیکھیے۔ اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حرث کی حدیث سے روایت کیا، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ حرث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی پہچان یعنی اس مسئلے کی پہچان اس کی حدیث سے ہوئی، لیکن عمل اسی پر ہے، وہ علم فرائض سے آگاہ تھا۔ بھئی حدیث لیکن یعنی ضعیف ہے، یعنی راوی جو ہے بھلے ہی ضعیف ہے لیکن عمل اسی کی حدیث پر کرتے ہیں، کیونکہ جو راوی ہے وہ علم فرائض سے بہت باخبر تھا، میراث کے علم کی اس کو اچھی معلومات تھی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ترمذی نے کہا کا یہ کہنا کہ عمل اسی پر ہے، یہ اجماع کی حکایت ہے، کیونکہ سب نے اس پر اتفاق کر لیا، اس لیے امام ترمذی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ ایک اور ذکر کر رہے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اللاتی بہن یعنی باپ کی طرف سے بہن ایک ہو یا زیادہ، ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں چھٹے حصے کی مستحق ہوگی، چھٹویں حصے کی مستحق ہوگی، تاکہ 2 ثلث یعنی 2/3 مکمل ہو جائے۔ اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس کیا گیا کہ پوتی ایک ہو یا زیادہ ہو، ایک حقیقی بیٹی کے ساتھ چھٹے حصے کی حقدار ہوگی، ایک ہو یا زیادہ، حقیقی بیٹی جب موجود ہے تو پوتی کو یہ جو ہے چھٹا حصہ ملے گا، اور 2 حقیقی بہنوں کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہوگی، کیونکہ 2/3 پہلے ہی 2 بہنوں کو مل چکا ہے نا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مرد بھی ہو تو وہ سب اسبہ بن جائیں گی، اور باقی مال میں سے مرد کو عورت سے دگنا ملے گا، آدمی کو عورت سے
ڈبل ملے گا، یا نصف مال یعنی آدھا مال، ان میں اسی حساب سے تقسیم کیا جائے گا۔ جبکہ حقیقی بہن ایک ہو تو پہلے اسے نصف دیا جائے گا، نصف یعنی آدھا دیا جائے گا۔ مسئلہ، تمام علماء کا اس پر بھی اجماع ہے یعنی اتفاق ہے کہ اللاتی بھائیوں کا یعنی باپ کی طرف سے جو بھائی ہے ان کا وہی حکم ہوگا جو حقیقی بھائیوں کا ہوتا ہے، بشرطے کہ حقیقی بھائی نہ ہو۔ یا تو اس آیت سے حکم ثابت ہوگا جب ہم یہ تسلیم کر لیں یعنی یہ مان لے کہ اخ اور اخت کا لفظ یعنی بھائی اور بہن کا لفظ ان اللاتی بھائیوں کو بھی شامل ہے، یعنی باپ شریک بھائیوں کو بھی، تاہم یعنی لیکن حقیقی بھائیوں کو اللاتی بھائیوں پر ترجیح دینا سنت سے ثابت ہے۔ باپ شریک بھائیوں پر حقیقی بھائیوں کو ترجیح یعنی اہمیت دینا یہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں ایک خرابی یہ باپ شریک یعنی جو باپ کی طرف سے ہوں، یعنی بھائی ماں الگ الگ باپ الگ الگ، وہی باپ شریک، باپ شریک بھائیوں پر حقیقی بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی، اہمیت دی جائے گی، یہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن یہاں ایک خرابی یہ لازم آئے گی کہ مشترک کے دو معنی کو جمع کرنا لازم آئے گا، یعنی دو معنی ہیں اور ایک الگ الگ چیز کے اندر بٹے ہوئے ہیں تو ان کو ایک کرنا لازم آئے گا، مگر خبر مشہور سے یہ ثابت ہے ایک بہن کے لیے نصف یعنی آدھا اور دو اور زیادہ بہنوں کے لیے 2 ثلث ہوں گے۔ اکیلے مذکر کے لیے سارا مال بھی جائز ہے، صرف بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے وارثین میں تو وہ پورا مال بھی اس کے لیے اسبہ بن جائے گا نا، وہ جائز ہے، اسبہ یعنی وراثت، ہاں وراثت پوری جمع کر لے گا۔ جب مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہو تو مذکر کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی آدمی کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ تاہم لیکن ان سب بھائیوں کو بیٹا، پوتا، باپ اور دادا کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ بیٹا اور پوتا جو ہے باپ اور دادا کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ اگر میت کی ایک بیٹی یا متعدد ہو یعنی ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو اللاتی کا یعنی باپ شریک بیٹی کا وہی حکم ہوگا جو بیٹیوں کی موجودگی میں حقیقی کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یبین اللہ لکم ان تضلوا، تمہاری گمراہی کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ کیونکہ جب تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہی تمہاری طبیعت ہے۔ اس وضاحت کی حکمت یہ ہے کہ تم اس سے بچو اور اس کے برعکس کو اختیار کرو، یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے اس کو اختیار کرو، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور ثواب کی وضاحت کرتا ہے یہ ناپسند کرتے ہوئے کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ تمہاری گمراہی کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حق بیان کرتا ہے۔ کوفیوں نے کہا کہ تقدیر کلام یوں ہوگی، تقدیری عبارت اس طرح ہوگی کہ لئلا تضلوا، یبین اللہ لکم ان تضلوا کے بجائے لئلا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہاں لا نافیہ ہے یعنی نفی کے لیے ہے جو محذوف ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دونوں صورتوں میں بندگی کی مصلحت کو خوب جانتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سب سے اخیر میں نازل ہونے والی سورت سورہ برات ہے اور سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ متفق علیہ، صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 662۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت سورہ ہود والی آیت ہے، آیت جو ہے سود والی آیت ہے۔ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت سود والی آیت ہے، اور سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت سب سے اخیر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے، روایت ہے کہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو سورہ بقرہ میں ہے اخیر میں، اس سے یعنی کچھ قبل، تو وہ سب سے اخیر آیت ہے۔ یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ، اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک زندہ رہے، یعنی بظاہر دنیا میں تشریف فرما رہے، اور سورہ برات اس کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ آخری صورت ہے جو مکمل انداز میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک اس دنیا میں رہے۔ پھر حجۃ الوداع کے راستے میں سورہ نساء کی آخری آیت نازل ہوئی تو اس کا نام آیت سیف رکھا گیا۔ پھر جب آپ وقوف عرفہ کے کیے ہوئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ 81 دن دنیا میں رہے، بظاہر یعنی دنیا میں رہے۔ پھر اس کے بعد
ربا یعنی سود والی آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ آیت اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، اس کے بعد صرف 21 یعنی 21 ڈیز 21 دن دنیا میں آپ رہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196 اور 197۔ آپ کے قول کہ سورہ برات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 6 مہینے تک رہے، اس میں اعتراض کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ ہو کر چکے تھے۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی پہلی 40 آیات دے کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اس کے بعد آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 مہینے اور کچھ دن دنیا میں رہے۔ شاید راوی نے 16 مہینے کا ذکر کیا ہو اور ایام یعنی دنوں کو پورا مہینہ شمار کر لیا ہوں، اور 10 کا لفظ رہ گیا، 10 کا لفظ رہ گیا۔ اسی طرح ان کا یہ قول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نصر کے نازل ہونے کے بعد 1 سال تک رہے، اس میں بھی اعتراض کی گنجائش ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ سورہ نصر کی تلاوت کر رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، جس طرح سورہ نصر کی تفسیر میں ذکر کیا گیا۔ فتح مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے 30 مہینے پہلے نازل ہوئی۔ 30 مہینے پہلے جو ہے یہ سارے معاملات اذا جاء نصر اللہ والفتح اور فتح مکہ کا جو واقعہ ہے سب کچھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ واللہ تعالی عالم، اللہ خوب زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ سورہ نساء کی تفسیر 11 رجب 1198 ہجری کو مکمل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری یہ کتاب یہ تفسیر مظہری کی جلد دوم 1198 ہجری کو مکمل ہوئی۔ جی، آج کے جو ہمارا یہ درس ہے یہ بھی مکمل ہوا، اور سورہ نساء کی تفسیر بھی مکمل ہوئی، سورہ نساء کی بھی تکمیل ہوئی، تفسیر مظہری جلد دوم کی تکمیل کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ از اول تاخیر اگر درس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو مولا تعالی عز و جل اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار۔ اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ مولا تعالی یہ جو کار خیر ہم نے کیا مولا تعالی اسے اپنے فضل سے قبول عطا فرما۔ پروردگار عالم پڑھنے کو اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، اس کو ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم اس کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو قرآن اور حدیث کے علم سے مالا مال عطا فرما۔ اے مالک و مولا ان کے حفظ میں یادداشت میں پختگی عطا فرما، ان کے ایمان میں عقیدے میں پختگی عطا فرما، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما۔ جتنے بھی احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ہم پر حق بنتا ہے، ہر ایک کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اس کار خیر میں جتنے بھی احباب نے دام درم قدم سخن حصہ لیا مولا تعالیٰ سبھی کو اپنے فضل خاص سے اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ